الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور روشن واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کے فروغ اور مدینہ منورہ میں اس کی بنیاد رکھنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہے بیعت عقبہ اولیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں 13 برس تک جاری رہی۔ ان برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن اکثریت نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ شعبہ ابی طالب کا مقاطعہ، حضرت بلال پر ظلم، حضرت سمیہ اور یاسر کی شہادت، یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں باہر سے آنے والے قبائل کو اللہ کا پیغام سنایا کرتے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج قبیلے کے چند افراد کو دعوت دی جو یثرب یعنی مدینہ سے آئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کی کرنیں مدینہ کی سرزمین تک پہنچنے لگیں۔ دعوت دی جو مدینہ منورہ، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، 2 بڑے قبیلوں اوس اور خزرج پر مشتمل تھا۔ ان کے درمیان کئی سالوں تک جنگیں اور دشمنیاں چلتی رہیں۔ خون بہتا رہا، دل زخمی تھے اور امن و سکون نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی۔ وہ ایک ایسے رہنما کے منتظر تھے جو انہیں جوڑ دے، انصاف قائم کرے اور اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ ہجرت سے 3 سال قبل حج کے ایام میں مدینہ سے 6 افراد آئے۔ 1 اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، 2 اوف بن حارث رضی اللہ عنہ، 3 رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، 4 قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، 5 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، 6 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سب خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منی کے قریب ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات تلاوت فرمائیں۔ ان کے دل پگھل گئے کیونکہ وہ تورات اور انجیل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن چکے تھے، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ مدینہ میں اسلام کی پہلی روشنی تھی۔ یہ 6 افراد جب واپس مدینہ گئے تو وہاں اپنے قبیلے کے لوگوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مدینہ کے لوگ پہلے ہی اہل کتاب یعنی یہود سے سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اب جب ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات پہنچی تو ان کے دل تیار تھے۔ اگلے سال یعنی حج کے موقع پر یہ افراد کچھ اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ اس مرتبہ 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہی وہ موقع تھا جسے تاریخ میں بیعت عقبہ اول کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت منی کی وادی میں عقبہ کے مقام پر ہوئی۔ ان 12 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس بیعت کی شرائط بہت اہم تھیں۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2 چوری نہ کرنا۔ نمبر 3 زنا نہ کرنا۔ نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 5 جھوٹ نہ بولنا اور بہتان نہ باندھنا۔ نمبر 6 نیکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ یہ بیعت گویا اسلام کے بنیادی اصولوں کی عہد بندی تھی۔ اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ان شرائط پر عمل کیا تو تمہارے لیے جنت ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد یہ افراد اسلام کے داعی بن کر مدینہ واپس گئے۔ وہاں گھروں میں، مجالس میں اور قبیلوں میں اسلام کی دعوت پہنچائی گئی۔ اس بیعت کے بعد اسلام مدینہ میں تیزی سے پھیل گیا۔ مرد، عورتیں اور نوجوان بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین کی تعلیم دیں۔ یہ مدینہ میں پہلے معلم قرآن بنے۔ بیعت عقبہ اول اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم موڑ تھا۔ مکہ میں اسلام محدود تھا لیکن مدینہ میں ایک مضبوط مرکز کی بنیاد پڑنے لگی۔ یہ پہلی اجتماعی بیعت تھی جس نے اسلام کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا۔
مدینہ کے لوگ اسلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی۔ یہی بیعت آگے چل کر بیعت عقبہ ثانیہ کا سبب بنی، جس میں 70 سے زیادہ افراد نے بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ محترم سامعین، بیعت عقبہ اولیٰ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب ایمان قبول کیا تو اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عہد کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے انہیں وہ سعادت بخشی کہ وہ اسلام کے مرکز کے بانی بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان پر قائم رکھے، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کملی میں چھپا